السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو ہم نے پڑھا تھا، سبق ہمارا تھا پرستان کی شہزادی، لیکچر نمبر 10 میں ہم بیٹا جی سبق جو ہے ہمارے مصنف جن کے جو ہیں اشرف سبوئی، پرستان کی شہزادی، اس کے بیٹا جی آج ہم مشکل الفاظ کے معنی کریں گے، ایم سی کیوز کریں گے، مختصر سوالات اور خلاصے کے اہم نکات یعنی اہم پوائنٹس جو ہیں وہ میں آپ سے ڈسکس کروں گی، ٹھیک ہے جی۔ تو ابھی میں سبق یہ جو الفاظ معنی ہیں وہ شروع کرتی ہوں۔ ویسے تو میں پڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتی ہوں، لیکن اس طرح معنی آپ ذرا سن لیں تو زیادہ بہتر ہے کہ بچے۔ اب آپ دیکھیے اس میں خاطرداری، الفاظ معنی پہ آ جائیں۔ خاطرداری، تواضع کرنا، دل رکھنا، بیاہی، بیاہ کہتے ہیں شادی بیاہ، مغلانی کپڑے سینے والی درزن، وہ جو سیدانی بھی ہوتی ہے اسی کو وہی تھی۔ آبرو، عزت کو کہتے ہیں۔ بے نیازی، لاپرواہی، طاقتیں دغا دے گئیں، یعنی ایک طرح سے محاورہ استعمال ہوتا ہے، ہمت جواب دے گئی۔ کنبہ کہتے ہیں خاندان کو۔ کاڑنا، کڑھائی کرنا، ہنرمند، کاریگری۔ گرویدہ کہتے ہیں کسی کا ہو کر رہ جانا، اور کاڑنا کا مطلب ایک طرح سے کانا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آفت کہتے ہیں مصیبت کو، پریشانی کو۔ خاطر کا مطلب ہے خدمت کرنا۔ صد رحمت کا مطلب ہوتا ہے 100 بار رحمت۔ سر ہونا، اصرار کرنا یا ضد کرنا۔ مرہٹا، مرہٹا گردی یعنی مرہٹوں کی بربریت سے مراد ہے، ظلم و ستم۔ عیب کا مطلب ہوتا ہے نقص۔ رنڈاپا کہتے ہیں بیوگی کو، ٹھیک ہے نا، بیوگی کا دور یا بیوگی۔ دل کی حاتم، دل کی حاتم سے مراد ہے کھلے دل کی غنی۔ لہر بیر، رونق، خوشحالی۔ خوش مزاج، ہنسمکھ۔ سوئی کا ناکہ یعنی سوئی کا دھاگا ڈالنے والا، جو چھید کرنے والا سوراخ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تربیت، دیکھ بھال۔ میسر آنا، ملنا، مہیا ہونا۔ پرستان کہتے ہیں پریوں کا ملک۔ لحاف کہتے ہیں رضائی کو۔ بے دڑک، بغیر کسی خوف کے۔ بال بیگا نہ ہونا، وہی محاورہ استعمال ہوا کہ کوئی نقصان نہ پہنچنا، ٹھیک ہے جی۔ پتا پٹ جانا، اچانک شدید رنج پہنچنا، دکھ پہنچنا، خوف زدہ ہونا، تکلیف ہونا۔ کلیجے پہ سانپ لوٹنا یعنی حسد کرنا، جیلسی پن۔ منتیں کرنا، اپنی بات منوانے کے لیے کوئی نہ کوئی بات کہنا، بہت زور دینا۔ بے مروتی کا مطلب ہوتا ہے محبت نہ رکھنا۔ اصل کہتے ہیں حقیقت۔ مکتب، مدرسہ۔ چھٹپٹا کہتے ہیں شام کا وقت۔ نخرہ کہتے ہیں نازنم۔ دو آنے ڈولی، اتنا فاصلہ کہ پہاڑ ڈولی لے جانے کے 2 آنے مزدوری طلب کرے، ٹھیک ہے نا۔ 2 آنے پیسے ہے، اس وقت کا پیسہ ہے 2 آنے، 2 روپے 2 پیسے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو ہم نے چیپٹر میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے جی۔ سنسنی کہتے ہیں سختی کی حالت۔ قہار، پہاڑ ڈولی اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ کمبخت، بری قسمت والا۔ خفا، ناراض، بے چاکی، بے ڈھنگی۔ خاطر جمع رکھنا، حوصلہ رکھنا، تسلی رکھنا۔ فانوس کہتے ہیں برقی کموں کو کہتے ہیں فانوس، جس میں بہت زیادہ لائٹیں وغیرہ ہوتی ہیں۔ اور بارداری کا مطلب ہوتا ہے دربان۔ شانہ، کندھا۔ راہ دکھانا، انتظار کروانا۔ چیلیاں کرنا، شرارتیں کرنا، شوخیاں دکھانا۔ گور کا مطلب ہوتا ہے قبر۔ مارا مارا، زور و شور سے، دن رات۔ بونڈ پلاؤ، وہ پلاؤ ہوتا ہے جس میں کچے سبز چنے ڈالے جاتے ہیں۔ پینس کہتے ہیں پالکی یا ڈولی کو۔ باون، باون کہتے ہیں مرضی یا پسند کا۔ کلیجہ دک سے ہو جانا یعنی سہم جانا، ڈر جانا، بہت زیادہ دل بیٹھ جانا۔ موہے کا مطلب ہے مرنے کے قابل۔ وہ جب وہ ڈولی میں بیٹھی تھی تو استعمال سیدانی بھی نے یہ ورڈ استعمال کیے تھے۔ دل کڑا کر کے، ہمت کر کے۔ سکیاں ناسی یعنی برباد ہونے والی، کوئی دم میں، تھوڑے وقت میں۔ جوان مرگ، جوانی میں مرنے والا۔ عالی شان کہتے ہیں اونچے مرتبے والا۔ چوبدار کا مطلب ہوتا ہے پہرے دار، جو دروازے پہ پہرا دیتا ہے۔ گہما گہمی، چور و غل۔ معین، معین کا مطلب ہوتا ہے باریک، مہین سی چیز یعنی چھوٹی سی یا باریک سی۔ زر کو برق کہتے ہیں چمکدار۔ ایلی گیلی کا مطلب ہوتا ہے
नाज़ो अदा से इतराना फिरना, जिस तरह वो परियों की अंदाज बताया गया था तो वो किस तरह वहाँ ऐली गैली फिर रही थी। ज़मुर्द सब्ज़ रंग का कीमती पत्थर होता है। पुकराज एक पत्थर का नाम है जी। सजावट, सजना धजना, बलोर कहते हैं शीशा, जो आम कांच की बलोर भी होती है, बच्चे भी खेलते हैं उससे, वो बलोर का मतलब ही शीशा होता है। परिजात कहते हैं परियों की औलाद। ठस्से से यानी मज़े से, धड़ल्ले से। सरोखत दराज कर, होल उठना, घबरा जाना, दहशत ज़दा हो जाना। खवान का मतलब है तख्त। करिश्मा जादू, नगोड़ा नकम्मा। आदमजाद आदमी का बेटा, मुराद इंसान। बूबास कहते हैं खुशबू को। नफीस कहते हैं उम्दा। मअतर का मतलब भी होता है खुशबू में बसा हुआ। तोशा खाना, नेमत खाना, जहाँ खाने वगैरह की चीज़ें रखी जाती हैं। कुजा फारसी का वर्ड है कहाँ। नीलम एक किस्म का कीमती पत्थर होता है। उछाड़ कहते हैं तेज बारिश को। समा नज़ारा या मंजर, शफाफ ऐसी चीज जिससे आर पार देखा जाए। नमगीरा कहते हैं साइबान को। पिछकारी का मतलब है नक्काशी, नक्श निगार। ओसान जाते रहना, होश न रहना। वज़ा वज़ा की शक्ल, तरह तरह की सूरतें। खासा खास लोगों का खाना। हक्का बक्का रह जाना, हैरान और परेशान रह जाना। अलहड़ शोख, रिकाबदार हो गए अलग किस्म के, बावर्चियों को रिकाब कहते हैं। जैसे रिकाब थाली को भी कहा जाता है, प्लेट को भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ रिकाबदार हो गए अलग किस्म के बावर्ची। अजनबा हैरानगी, अहबाब कहते हैं बुलबुला। अतरदान खुशबूदान। पेशवाज, ये एक किस्म की कीमती लिबास होता है ना, लंबा सा चोगा टाइप होता है। विश्वास बहुत इसका फैशन का रवाज था, लड़कियां पहनती थी। ये कीमती लिबास होता है जो पाँव तक लंबा होता है। ठीक है जी। फिर है आबे रवां, कहते हैं बहता हुआ पानी। आबे रवां बहता हुआ पानी हो गया। इसके बाद आ गया जी ज़रबफ्त का मतलब है सोने की तारों से बना हुआ कपड़ा। अशश करना, हैरत का इजहार करना। मशगला, शुगल मेला। मेहनत कहते हैं कपड़ा नापना। टोक कहते हैं इसम सोत, कोयल की आवाज़ को कहते हैं कूक, जैसे कोयल की आवाज़ को कहते हैं, इसमें सोत है। सोत का मतलब होता है ग्रामर की रूह से आवाज़। सदके वारी जाना। वाह वाह, तहसीन का कलमा इस्तेमाल किया जाता है जो किसी की तारीफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुंह सूखना, घबराहट होना। सुरखरू होना, कामयाब होना, जी बहाना, दिल मचलना। आतिशी कहते हैं आग का बना हुआ। मुराद जिन, जो इसमें आतिशी होता है जिन से मुराद होता है। दिल कुड़ना, दिल परेशान होना। रौनक थी, रोने सूरत बनाना, रोने वाली सूरत बना देना या रोनी सूरत वाली। बारी जाना, सबके जाना। कल मुँहे, काले मुंह वाले, एक किस्म की मतलब ये है कि हल्की फुल्की गाली समझ लो। दीद न शनीद का मतलब होता है देखा न सुना। ताज्जुब ईरानगी, जी उगता जाना, दिल भर आना। तरादार खूबसूरत, कारसाजी काम बनाना। मुश्किल कुशा, मुश्किल को हल करने वाला, मुराद अल्लाह ताला की ज़ात है। धुन कहते हैं लगन या शौक को। खंडला कहते हैं खंडल को, खंडरात को। लोंडी होगी मुलाजमा। खाकी, खाक से बना हुआ, मुराद इंसान है। ठीक है ना। भाड़ में जाए, दफा हो जाए, यानी आग लग जाए, यानी किसी काम का नहीं है। एकाएकी कहते हैं अचानक, कलेजे पर चोट लगना, दिल पर जर पड़ना, यानी दिल बुरा होना। जी बारी ना करना, दिल बुरा ना करना। दम, दम के दम में यानी फौरन ही। यकलख्त। ओके बेटा जी, अब इसी के परिस्तान की शहजादी जो है इसकी मशकी सवालात देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, सैयदानी बी ने गुज़र-औक़ात के लिए कौन सा पेशा इख्तियार किया? ये तो आपको पता है ना कि सैयदानी बी कौन होती है, मुगलानी का पेशा जिसने बेवगी के बाद इख्तियार किया। सैयदानी बी ने जवानी में बेवा हो गई थी। उस ज़माने में औरतों के लिए दूसरी शादी करना जो था वो मायूब ख्याल किया जाता था, यानी ऐब समझा जाता था। इसलिए सैयदानी बी ने अपनी गुज़र बसर के लिए मुगलानी यानी दर्जन का पेशा इख्तियार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर साहब और उनकी बीवी सईदानी बी की किस बात से ज्यादा खुश थे? यानी मीर साहब और उनकी बीवी ये ज्यादा खुश थे कि सईदानी बी उनके बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाती, नसीहतें करती, दोपहर को सीना परोना काटना सिखाती, सिलाई कढ़ाई ना सारे काम उनको आते थे।
اسی لیے وہ اپنے آپ کے پرستان کی کہانی بھی سنا رہی تھی نا کہ پریوں کے شہر میں گئی میرے پاس یہ ہنر تھا. شام کو باورچی خانے میں جا کر کھانا پکانے کی ترکیبیں بتاتی. دونوں میاں بیوی خوش تھے کہ ایسی شریف اور نماز روزے کی پابند ہنر مند استانی صرف روٹیوں کے اوز کہاں میسر تھی، یعنی کہاں دستیاب تھی، یعنی وہ دونوں میاں بیوی جو تھے وہ اس پر خوش تھے. تھرڈ کوشچن دیکھیے، پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو کس کام کے لیے بلوایا؟ پرستان کی بادشاہ کی بیٹی کی شادی تھی، اس کی جہیز کا سامان ٹانکنا تھا، اسی وجہ سے پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو اپنے پاس بلوایا. اچھا جی، بیگم، بادشاہ بیگم کا اصلی نام کیا تھا؟ بادشاہ بیگم کا اصلی نام زمرد پری تھا. پرستان کے پھلوں کی خاص بات کیا تھی؟ پرستان کے یعنی کہ وہاں پرستان کے شہر میں جو پریوں کے شہر میں جو پھل سیدانی بی جن کی بات کرتی ہیں تو ان کے پھلوں کی خاص بات یہی تھی کہ کوئی بھی پھل توڑ کر منہ میں رکھا جائے اور جس کھانے کا خیال دل میں لایا جائے ویسے ہی ذائقہ اس پھل کا آتا. اور دوسری خاص بات یہ تھی کہ اگر کوئی ایک پھل توڑا جائے تو فوراً اس کی جگہ دوسرا پھل نکل آتا. ٹھیک ہے جی. اچھا اوکے بیٹا جی، اب یہ جو آپ کا چیپٹر ہے پرستان کی شہزادی، مصنف ہیں اشرف سبوئی. اب آپ ایم سی کیوز دیکھ لیجئے. ایم سی کیوز آپ کی جو نوٹس میں ہیں وہی ایم سی کیوز میں سرکل کرواتی ہوں، تو اپنے نوٹس کا پیج نمبر 9 دیکھیے. ٹھیک ہے جی. پہلا ایم سی کیوز ہے، سبق پرستان کی شہزادی کس مصنف کی تحریر ہے؟ اشرف سبوئی. اشرف سبوئی کا سن پیدائش، کب پیدا ہوئے؟ 1905. اشرف سبوئی کا اصلی نام، اشرف سبوئی کا اصلی نام تھا سید ولی اشرف. اشرف سبوئی کہاں پیدا ہوئے؟ دلی میں پیدا ہوئے. اشرف سبوئی کس معروف ادیب کے ہم جماعت تھے؟ شاہد احمد دہلوی کے. سبق پرستان کی شہزادی صنف ادب کے لحاظ سے کیا ہے؟ یعنی کیا ہے یہ؟ ناول ہے؟ کیا چیز ہے یہ؟ داستان ہے، کہانی ہے. اشرف سبوئی کا سن وفات 1990 میں، 1990 میں اشرف سبوئی نے انتقال کیا. اشرف سبوئی نے کل عمر کتنی پائی؟ یہ تقریباً ان کی عمر 85 سال تھی. قلعے کی بڑی بڑی مغلانیاں سیدانی بی کے سامنے کان پکڑتی تھیں. پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو بلایا، بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لیے بلایا تھا. سیدانی بی کو کھانے میں مرغوب تھا بونڈ پلاؤ، جو کہ وہ دم پہ لگا کے تو پھر خوابوں اور خیالوں کی دنیا میں چلی گئی تھی. بونڈ پلاؤ تھا. پرستان میں پھلدار پودے بڑے تھے، بالش بھر تھے. ٹھیک ہے نا، ایک بالش کے برابر تھے. نیکسٹ پیج بیٹا دیکھیے، پیج نمبر 10 دیکھیے اپنی نوٹس کا. 13 ایم سی کیوز ہے. پرستان سے سیدانی بی کو انعام میں کیا ملا تھا؟ جوہرات ملے تھے. ٹھیک ہے نا. کنکر پتھر تو تھے لیکن سوٹیبل ورڈ ہے جوہرات تھے، جو انہوں نے کنکر پتھر سمجھ لیے تھے، اصلی شکل میں نہیں تھے. بادشاہ بیگم کا اصلی نام کیا تھا؟ زمرد پری. 15 ہے. سیدانی بی نے گزر اوقات کے لیے پیشہ اختیار کیا مغلانی کا. مغلانی بیٹا جی کہتے ہیں درزن کو. پرستان کی شہزادی کی عمر تھی، ان کی عمر تقریباً تھی 19 برس. یہ آپ یہ کر لیجئے گا، 19 برس کر لیجئے گا. دال پہ آپ لگا دیجئے گا، سوری یہ لگا ہوا نہیں ہے، آپ اس کو لگا دیجئے گا. ٹھیک ہے نا جی، 19 برس تقریباً. 17 والا ایم سی کیوز ہے. ایک وقت تھا کہ سیدانی بی کا بڑا مقام تھا، کہاں پہ؟ قلعے میں. ٹھیک ہے نا، قلعہ میں. 18 سیدانی بی نے کہاروں سے کہا، کم بختو منہ سے تو کچھ ڈیش، یعنی منہ سے تو کچھ پھوٹو. ٹھیک ہے نا، کہار کہتے ہیں وہ ڈولی اٹھانے والے نا. 19 پرستان میں اسے لے گئے. کون لے گیا تھا؟ جن تھے نا، جن کو وہ بری بری باتیں بھی کہہ رہی تھیں، کلموئے بھی کہہ رہی تھیں. ٹھیک ہو گیا. 20 والا ایم سی کیوز ہے. پرستان میں موجود درختوں کی شاخیں تھیں، درختوں کی شاخیں سونے کی تھی. ٹھیک ہے نا جی. سبق پرستان کی شہزادی کس کتاب سے لیا گیا؟ یہ دلی کی چند عجیب ہستیاں ہیں، جو ہمارے مصنف اشرف سبوئی ان کے مجموعہ کلام جو ہے، تصنیف جو ہے دلی کی چند عجیب ہستیاں،
یہ آپ کی چیپٹر کے اینڈ میں لکھا ہوتا ہے بیٹے کہ کس سے ماخوذ ہے، کس سے اخذ کیا گیا۔ پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو کیا سواری بھیجی تھی؟ پینس بھیجی تھی، ٹھیک ہے نا، ڈولی بھی کہا جاتا ہے، پالکی بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں دیکھیں چوٹ بھی لکھا ہوا ہے، پالکی بھی، ہوادار بھی، لیکن جو چیپٹر کی اکارڈنگ ہے وہ آپ کا پینس ہے، ٹھیک ہو گیا۔ سیدانی بی کو جن پرستان لے گیا اس کا نام کیا تھا؟ وہ بکر گدا ہی کہہ رہی تھی، ٹھیک ہے نا، یہ بکر گدا۔ سیدانی بی کو کس روز پرستان لے جایا گیا؟ وہ جمعے کا روز تھا۔ اتنے میں کھانوں کے اترنے لگے تھے کیا چیز؟ خوان۔ اوکے بیٹا جی، اب یہ جو آپ کا چیپٹر ہے پرستان کی شہزادی، اس کے آپ کو اہم نکات خلاصے کے لیے میں بتا دیتی ہوں، کیونکہ یہ آپ کا چیپٹر لینتھی ہے اور اس میں آپ پوائنٹ کی مدد سے بھی خلاصہ بنا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کی جو نوٹس ہیں ان میں بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ چیپٹر آپ کی تھورلی اسٹڈی ہوئی ہے اور آپ اس قابل انشاءاللہ ہو جائیں گے یا ہو گئے ہیں کہ آپ اپنا اچھا خلاصہ جو ہے وہ تیار کر سکیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ خلاصے کو لے کے آ کے اینڈ کرنا ہے۔ فار ایگزامپل جس طرح آپ اہم نکات کو دیکھیں کہ سیدانی بی کی شہرت، یعنی کیسے اس کا چرچا ہوا، کیسے وہ مشہور ہوئی، یعنی سیدانی بی جو تھی، جس کو جو مغلانی تھی، ٹھیک ہے نا، درزن کا پیشہ اختیار کر دیا، اس نے بے بکی کے بعد شادی نہیں کی تھی، اور اس چیز کو برا خیال کیا جاتا تھا اس زمانے میں کہ بیوہ عورت جو تھی وہ تو دوسری شادی نہیں کر سکتی تھی، ٹھیک ہے نا، یہ پہلے کی بات ہے، پارٹیشن سے پہلے کی بات ہوئی ہے، پورے ہندوستان کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میر صاحب کے گھر رہائش، کہ کس طرح ان کو میر صاحب کے گھر جو ہے وہ رہائش مل جاتی ہے، یعنی میر صاحب کی بیوی جو تھی، اس کے بچے جو تھے، وہ کس طرح مغلانی جو تھیں، صوم و صلات کی پابند تھیں، ہنرمند تھیں، اور یہ ہے کہ امور خانہ داری کے کام ان کو آتے تھے۔ یہ ساری چیزوں کی وجہ سے دوسری بات یہ تھی کہ قصے کہانیاں سنانا، اور ان کے بچوں کو سبق نماز پڑھاتی تھیں، کام کرواتی تھیں، یہ ساری چیزوں سے متاثر ہو کر انہوں نے میر صاحب کے گھر میں انہوں نے مغلانی بی کو رہائش دے دی تھی۔ پالکی کی سواری، کس طرح وہ جاتی تھیں پالکی کی سواری؟ جب ان کو گھر میں بلایا جاتا تھا، وہ لوگ ان کو اپنے گھر میں بلاتے تھے، تو کس طرح ان کو ڈولی میں لے کے جایا جاتا تھا، پالکی میں لے کے جایا جاتا تھا۔ پھر جب وہ پرستان جاتی ہیں تو پرستان کا ایک طرح کا انوائرمنٹ کیا تھا، یعنی وہ ماحول کیسا تھا، یعنی انہوں نے کھانے پینے کے بارے میں کیا دیکھا، یا انہوں نے وہاں جا کر جھیز کس طرح ٹانکا تھا، اور کیوں بلایا گیا تھا۔ پھر ایک خاص بات انہوں نے بتائی تھی، پرستان کے پھلوں کی بات جب کی جائے تو انہوں نے پھلوں کی بات بتائی تھی کہ کیا تھا کہ پھل توڑ کر منہ میں رکھتے تھے، کہ جس کھانے کا بھی خیال دل میں لایا جاتا ہے ویسے ہی وہ ذائقہ اس پھل کا آ جاتا ہے، یہ وہ ساری چیزیں۔ دن رات ایک سا ماحول تھا۔ پھر پرستان جب جاتی ہیں تو وہ اپنی کہانی میں بتاتی ہیں کہ وہاں نہ وہاں رات نہیں ہوتی تھی، ایک جیسا ہی ماحول تھا، یعنی اس کو پریوں کا ناچ گانا، کھیل تماشا، وہ ساری چیزیں انہوں نے اس میں بتائی ہوئی ہیں۔ پھر پرستان کی چیزیں کیسی تھیں؟ کوئی جس طرح انہوں نے وہاں پہ پھل دیکھا، ہیرے جواہرات دیکھے، درخت کس قسم کے دیکھے، یہ ساری چیزیں انہوں نے پرستان کی جو چیزیں انہوں نے بتائیں ان کے بارے میں۔ پھر انعام و اکرام کا ملنا، کہ جب وہ واپس آتی ہیں تو ان کو وہاں کے بادشاہ کی طرف سے جو چیزیں انعام میں لی جاتی ہیں، جن کو وہ کنکر پتھر سمجھ رہی تھیں، یعنی کہ ایک طرح سے ان کے ہیرے جواہرات، کس طرح ان کا ملنا، پھر سیدانی بی کا ان ہیرے پتھروں کو دیکھنا، ہیرے جواہرات کو دیکھنا، پھر اینڈ پہ وہ کس نتیجے پہ پہنچتی ہیں نا۔ اسی طرح جوانی میں بیوگی، کہ جوان ہوتی ہیں تو وہ بیوہ ہو جاتی ہیں، اور پھر ان کا کس چیز کا پیشہ اختیار کر لیتی ہیں۔ بچوں کا کہانی سننا، بچوں کو وہ کہانی سناتی ہیں سید میر صاحب کے گھر میں۔ بکر گدے کے درشن، کہ جب اس کو ایک ڈولی میں لے کے جایا جاتا ہے تو پھر وہ جو اس کو جن ہوتے ہیں، جن کی شکل کے، جن کو وہ بکر گدے کہتی ہے، ان کی شکل کے ہوتے ہیں۔ بادشاہ اور بادشاہ بیگم
کا ان کے ساتھ لنک تعلق، وہ اس کے ساتھ وہاں پرستان میں کیا سلوک کرتے ہیں، پھر پرستان کے کھانوں کی باتیں آ جاتی ہیں کہ کیسے پھل تھے، کیا تھا، اور کوئی ایک پھل توڑا جائے تو فوراً اس کی جگہ دوسرا پھل نکل آتا تھا۔ پھر سیدانی بی کی واپسی کس طرح ہوئی، اس کو ایک پال کی ڈولی میں لے جایا گیا، اور یہ سارے ہیرے جواہرات کا پھینکنا، پھر اس کو اینڈ میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں تو یہ پتھر کنکر سمجھ کر پھینکے تھے، جب کہ بادشاہ اور بادشاہ بیگم نے تو مجھے ہیرے جواہرات دیے تھے۔ یہ تھا بیٹا جی آپ کی کہانی، اور یہ آپ کے پرستان کی شہزادی کے خلاصے کے اہم نکات۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا جی؟ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اب بیٹی اب آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے الفاظ معنی یاد کرنے ہیں، لکھنے نہیں ہیں۔ لکھنا آپ نے شارٹ کوشچن ہے، نیٹ رائٹنگ میں لکھنے ہیں اپنے جرنلس پہ، اور ان کو لرن کرنے اچھی طرح۔ اور دوسرا کام آپ نے کرنا ہے، آپ نے خلاصہ لکھنا ہے، خلاصہ لکھنا اور یاد کرنا ہے بیٹے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے جرنل انشاءاللہ ہم منگوا کے بھی چیک کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا بیٹے؟ یہ آج آپ کا یہ لیکچر ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔